سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حاضران خون حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا عدم اخلاص کا، یعنی اخلاص کے بغیر اور خشوع و خضوع کے بغیر اور خوشنودی اللہ اور خوشنودی محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر صرف پیسے کی غرض سے، شہرت کی غرض سے مجالس پڑھنے کے 5 ثبوت۔ پہلا ثبوت مجالس یعنی ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نذرانہ نیاز فیس طے کرنا جی۔ دوسرا اللہ اور رسول کی خوشنودی کے اوپر پبلک کی خوشنودی کو مقدم کرنا، وہ نہ پڑھنا جو اللہ اور رسول چاہتے ہیں، وہ پڑھنا جو پبلک سننا چاہتی ہے۔ تیسرا اہل علم و ایمان کی توہین اور تذلیل کرنا، علماء بزرگان کی تذلیل کرنا، مجتہدین کرام کی تذلیل کرنا۔ چوتھا ثبوت جھوٹی روایات اور غلط واقعات کا پڑھنا، کذب بیانی کا سہارا لینا جی۔ اور پانچواں اور آخری ثبوت کہ اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں گناہ اور سرور کا ارتکاب کرنا۔ یہ 5 ثبوت ان کے عدم اخلاص کی گواہی دیتے ہیں جی۔ یہ تاجران خون حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو لاکھوں کروڑوں روپیہ اس ذکر کے صدقے، اس ذکر کے طفیل کماتے ہیں، اور کماتے اس طرح سے نہیں ہے کہ بانیان اپنی مرضی خوشی سے دیتے ہیں، طے کرتے ہیں، ریٹ لگتے ہیں، منڈیاں کھل جاتی ہیں معاذ اللہ ایک قسم کی۔ تو ان تاجران خون حسین کا بائیکاٹ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعداء مجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج درس کتاب سعادت دارین فی مقتل الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے تیسرا حصہ اس کا اپلوڈ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ جناب مجلس خواں جو ہیں، مجلس پڑھنے والے علماء اور ذاکرین، ان کے عدم اخلاص، یعنی اکثریت کے علماء حق کی یا ذاکرین حق کی، کہ جن کا مطمع نظر، جن کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، کاروبار کرنا نہیں ہے، خون حسین کی تجارت کرنا نہیں ہے، بلکہ عوام کو دین ناب کی اصل تعلیمات سے متعارف کروانا ہے، قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں سیرت اور سنتیں ائمہ طہار کی وہ اپنے سننے والوں کو سکھانی بھی ہیں، ان تک پہنچانی بھی ہیں۔ وہ کہ ان علماء حق یا ان ذاکرین کی تعداد اور قسم پاکستان میں محدود سی ہو کے رہ گئی ہے، لیکن جو اکثریتی 99.9% جو طبقہ ہے، اس نے جناب بدقسمتی سے، یہ جیسے ہم نے پچھلے پارٹ میں عرض کیا، پچھلی ویڈیو میں عرض کیا کہ جناب بدقسمتی سے ممبر ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا کہ جن کو کوئی اور کام نہیں آتا تھا، کاروبار کے لیے وسائل نہیں تھے، ان کو سب سے بہترین اور موزوں ترین یہ بزنس مل گیا، یعنی ذکر حسین کی تجارت کا بزنس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج جو قبلہ کی کتاب کے دروس ہم پیش کر رہے ہیں سعادت دارین فی مقتل الحسین سے، اس کا صفحہ نمبر جناب 43 ہے، جس کی ہیڈنگ ہے مجلس خواں طبقہ کی اکثریت کے اخلاص سے خالی ہونے کے ثبوت، شواہد پنجگانہ، یعنی 5 ثبوت۔ تو یہاں سے آج کے درس کا ہم آج باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل، ہمارا یہ مقصد، ہماری یہ تبلیغاتی جو دعوت ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مکتبہ جعفریہ کی جو اصل اور مستند تعلیمات ہیں، خاص کر جو مستند شدہ عقائد ہیں قرآن و اہل بیت سے، ان کو عوام کے سامنے، عوام الناس کے سامنے پیش کیا جائے، نہ صرف مکتب کے اندر بلکہ مکتب کے باہر بھی۔ اور بدعات اور خرافات وہ فضائل کے عنوان سے ہوں، وہ محافل کے عنوان سے ہوں، وہ رسومات کے عنوان سے ہوں، وہ مصائب کے عنوان سے ہوں، وہ عزاداری کے عنوان سے ہوں، ان کا جناب علمی ان کے خلاف ایک جہاد کرنا، علمی طور پہ ان کے سامنے بند باندھنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اپنے دوست اور احباب میں اس کے لنک کو شیئر کیجئے۔ تو چلتے ہیں جی، بغیر مزید وقت ضائع کیے بغیر قبلہ لکھتے ہیں کہ جی چونکہ سطور بالا، یعنی جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بدقسمتی سے مجالس پڑھنے، سننے اور منعقد کرنے والوں کی اکثریت دولت اخلاق سے تہی دامن ہے۔ اگرچہ موجودہ ماحول میں یہ حقیقت دلائل اور براہین یعنی دلیلوں کی محتاج نہیں ہے، تاہم بموجب ناظرین کرام کے اطمینان قلب کی خاطر پہلے مجلس خواں گروہ کے عدم اخلاص پر پنجگانہ قطعی
قطعی شواہد و قرائن پیش کرتے ہیں اور پھر دوسرے دونوں طبقوں کے عدم اخلاص پر شواہد پیش کریں گے۔ یعنی پہلے جو مجلس خواں ہیں، مجلس پڑھنے والے ہیں، جو اکثریت میں ہیں، جن کا اور کوئی کام نہیں آتا، جنہوں نے گاڑیاں، دولتیں، جائیدادیں اسی ذکر حسین سے جناب ریٹ طے کر کے کمائی ہیں، لاکھوں کی بولیاں لگتی ہیں، لاکھوں کے عشرے بک ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے جناب محرم الحرام کے ان کے پروگرام بک ہوتے ہیں، مجالس بک ہوتی ہیں، خمسہ مجالس، جی سہ روزہ مجالس، اور پھر ایک مجلس، اس طرح سے کر کے جناب ان کی ڈائریوں میں ریٹ، ایڈوانس اور یہ سارا ایک نظام کیا جاتا ہے۔ آج وہ اخلاص پھر آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ آج آپ کو امام والی کربلا پھر یہ کہاں سے بتائیں گے؟ یہ عوام والی کربلا بتائیں گے۔ یہ کربلا امام کی نہیں دکھائیں گے آپ کو، کربلا عوام کی دکھائیں گے کہ جہاں چند رسومات کو ادا کر دینے کے بعد آپ حسینی بھی ہیں، آپ حیدری بھی ہیں، آپ جعفری بھی ہیں، آپ مومن بھی ہیں، آپ سب کچھ ہیں، لیکن میری بات یاد رکھیے گا کہ یہ خیالی کربلا ہوگی، آپ خیالی حسینی ہوں گے، آپ خیالی حیدری ہوں گے، اور آپ خیالی جعفری ہوں گے، اور آپ خیالی مومن ہوں گے۔ کربلا کو سمجھنا ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، ان کے خطبات جو مدینہ سے کربلا تک وقت عصر یوم عاشور تک آپ نے خطبات دیے، ان کے ذریعے امام کے پیام اور مقصد کو سمجھیے۔ کربلا کو سمجھنا ہے تو سیرت اور سنت سید سجاد سے سمجھیے۔ کربلا کو سمجھنا ہے تو خود اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے برگزیدہ ائمہ جو کربلا کا مقصد واضح کرتے گئے اور مجالس منعقد کرتے گئے، ان کے ذریعے سمجھیے، نہ کہ ان جناب لاکھوں کروڑوں لینے والے تاجران خون حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کربلا کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، چونکہ ان میں اور ان لائنوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جنہوں نے پیسوں کے لیے سید الشہداء، انعام و کرام کے لالچ میں سید الشہداء کی کسی نے مخبریاں کی، کسی نے جناب کوئی ظلم کیا، کسی نے سب کی یہ خواہش تھی کہ جتنے ہم جناب سید الشہداء امام علی مقام حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے دکھ پہنچائیں گے اور جتنے دکھوں کا اظہار پھر جا کے کریں گے امیر وقت کے آگے، اتنے انعام سے نوازا جائے گا۔ مجھے بتائیے میرے محترم ناظرین و سامعین، ایک عالم یا ایک ذاکر جو آپ کو فضائل اور مصائب حسین اور مصائب کربلا بتانے کے پیسے طے کرتا ہے کہ جناب میں اتنے لاکھ لوں گا، اتنے مشرہ پڑھوں گا، ان میں اور ان میں پھر کیا فرق رہ گیا کہ انہوں نے ظلم کر کے تشہیر کر کے کمایا، یہ اس ظلم کو آپ کے سامنے بیان کر کے کماتے ہیں، تو پھر فرق کہاں رہ گیا؟ جی، عدم اخلاص کا پہلا ثبوت فیس کا طے کرنا۔ اس دعویٰ کا پہلا شاہد یہ ہے کہ یہ لوگ فیس طے کر کے اور اجرت چکا کر مجلس پڑھتے ہیں۔ معمولی عقل و انصاف رکھنے والا انسان بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس طرح دین فروشی کرنے والے شخص یا گروہ میں اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اخلاص ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی خلوص کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ بات روز روشن سے بھی زیادہ واضح اور آشکار ہے، تاہم بطور تمام حجت اس دین فروشی کی مذمت کے سلسلے میں ایک دو احادیث شریفہ پیش کی جاتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ایک روایت ہے کہ جو شخص دنیاوی منفعت کی خاطر حدیث حاصل کرے، آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو آخرت کی خیر کے لیے حاصل کرے اسے اللہ پاک دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت جو کہ اصول کافی سے لی گئی، جس میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ ورنہ فقیر اور نادار ہو جاؤ گے۔ بعض اہل تحقیق نے اس فقر سے فقر دارین مراد لیا ہے، یعنی دنیا میں خیر و برکت نہ ہوگی اور آخرت میں دامن میں نیکیاں نہ ہوں گی۔ جی، اس کے بعد قبلہ لکھتے ہیں کہ ائمہ طہار کا اپنے مادحین کو مال عطا کرنے والے شبہ کا ازالہ، یہ جو آپ کو بطور دلیلیں پیش کرتے ہیں نا، جی فلاں امام نے نوحہ پڑھنے والے کو یہ دے دیا تو ذکر کر اس شبے کا ازالہ آپ سنیے۔ ذکر اہل بیت کو ذریعہ معاش بنانے والے کچھ لوگ اپنے اس فعل مذموم کے لیے یہ جواز پیش کیا کرتے ہیں کہ کیا یہ ائمہ طاہرین نے اپنے مداح کندہ شعراء مثلاً فرزوق، کمیت اور داب الخزائی وغیرہ کے ان مدیہ قصائد یا مرثیہ خوانی کو بیان کرنے پر، اس کے کچھ الفاظ میرے محترم ناظرین و سامعین چونکہ کافی پرانی میرے پاس پڑی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا وہ مسئلہ آ رہا ہے، یا مرثیہ خوانی کرنے پر عطائے کثیر عطا فرمایا یا نہیں فرمایا، اور اگر فرمایا تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے نام پر بھاری بھرکم فیس لینا جائز ہے؟
اس شبہ جو تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے کہ جواب ظاہر ہے کہ ان شعراء کرام نے نہ کبھی فیس طے کی تھی اور نہ ہی کبھی اسے ذریعہ معاش بنایا تھا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ ان شعراء کرام کا ذریعہ معاش ہمیشہ کھیتی باڑی یا مال مزدوری رہی جی، کیونکہ جہاں ائمہ طاہرین کا ان کو عطیات کثیرہ سے نوازنا مذکور ہے وہاں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ ان شعراء نے کبھی ائمہ کے ساتھ پہلے معاملہ طے کیا ہو، پہلے معاملہ طے کر کے، ریٹ طے کر کے، فیس طے کر کے وہ اس مجلس میں یا امام کی صحبت میں تشریف لائے ہوں، یا یہ کہا ہو کہ آقا ہم نے آپ کی یا آپ کے آباء و اجداد کی مدح میں قصیدہ یا ان کی مصیبت پر مرثیہ لکھا ہے، مگر سنائیں گے تب جب آپ پہلے یہ بتا دیں کہ آپ دیں گے کیا جی۔ ظاہر ہے کہ جب تک یہ بات ثابت نہ کی جائے اس وقت تک اس کے ساتھ تمسک ہرگز درست نہیں، اور یہ بات قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ روایات میں تو اس کے برخلاف بوقت عطا ان مخلص شعراء کے انکار اور جناب ائمہ کے بااصرار عطا کرنے کے تذکرے ملتے ہیں۔ یعنی جب ائمہ ان کو عطا کرتے تھے کچھ تحفہ تحائف یا نقدی تو یہ انکار کرتے تھے، تکلف کرتے تھے کہ نہیں مولا ہم نے اس لیے نہیں پڑھا۔ تو ائمہ جو ہیں وہ پھر اصرار کر کے یہ چیزوں سے، اور دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں ایک طرف ذکر حسین سے پہلے جو بانی آپ کے پاس آیا بیٹھا ہے آپ اس سے ایک ایک منٹ کے پیسے چارج کر رہے ہیں، یعنی آپ کبھی اگر آپ کا اتفاق ہوا ہو تو یہ جناب، اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں ذاکرین کو بدنام کیا جاتا ہے، بلا شبہ کہ یہ چیز ان میں ہے، لیکن ان میں سے یہ چیز کہاں سے آئی؟ صاحب امامہ سے آئی۔ یعنی کہ ذاکر جو ہے وہ شاید آپ کو اتنی بحث اور مباحثہ کرتا نظر نہیں آئے گا، لیکن بدقسمتی سے علماء سو چونکہ ان کو قمی اور نجفی ہونے کا بڑا اپنا مان ہوتا ہے، بڑا زوم ہوتا ہے، اور جناب مدارس کی ڈگریوں کا بڑا زوم ہوتا ہے، تو ان کا پھر ریٹ بھی اسی حساب سے وہ چارج کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایک منٹ کے پیسے آپ سے چارج کرتے ہیں، یعنی آپ کو بتاتے ہیں کہ جی 60 منٹ یا 80 منٹ کی مجلس ہوگی، فی مجلس اتنے منٹ کی ہوگی، اور فی مجلس جو ہم آپ سے یہ چارج کریں گے، ٹوٹل ہمارے خمسہ کے یا عشرہ کے اتنے منٹ یا اتنے گھنٹے بنتے ہیں، تو یہ گھنٹوں کے اور منٹوں کے ریٹ کے حساب سے تو یہ تجارت نہیں ہے۔ پھر ان کو تاجران خون حسین کہا جائے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اپنے آپ کو اصلاح کرنے کے لیے اپنے آپ کی تیار نہیں، اور دوسری طرف یہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایک روایت کے مطابق کہ جو بندہ دنیا میں جس چیز کے لیے بھی، جس چیز کی نیت سے بھی کام کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا، قربتاً اللہ نہیں کرتا، خوشنودی خدا کے لیے نہیں کرتا، قیامت میں جب اس کام کا وہ اجر مانگے گا تو اللہ رب العزت کہے گا کہ یاد کر کہ تو کس نیت سے یہ نیکی یا یہ کام کرتا تھا۔ تو جب وہ یاد کرے گا تو اگر پیسہ کمانے کے لیے کیا ہے، پیسہ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے، تو اللہ کہے گا کہ کیا میں نے کوئی کمی چھوڑی؟ کیا تو نے اپنی نیت کے مطابق اس سے زیادہ نہیں دنیا میں پا لیا تھا؟ اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ تو یہ ایک روایت کے مطابق دین اپنا دنیا میں اس کا دین کی جو وہ ہے نشر و اشاعت انہوں نے کی اس نام سے کہ ہماری شہرت ہو جائے، ہم پیسہ کما لیں، وہ دنیا میں لے کے اجر فارغ ہو گئے۔ اچھا جی، مجالس پر نذرانہ لینے کے جواز کا طریقہ۔ مذکورہ بالا قائد سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مادحین ائمہ قربتاً اللہ پہلے ان کی مد و ثنا کرتے تھے، اور بعد میں یہ ذوات مقدسہ از خود خوش ہو کر ان کو کچھ نذرانہ جات پیش فرما دیتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح دینا اور لینا جائز ہے، جیسا کہ اس روایت سے بھی یہی واضح ہوتا ہے جو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے اجرت اور فیس طے نہ کرو بلکہ قربتاً اللہ پڑھو، ہاں اگر بعد میں کچھ پیش کیا جائے تو اس کو قبول کر لو۔ یہ قبلہ نے محیج الاحزان نامی کتاب سے یہ روایت پیش کی ہے اپنی کتاب میں، اور علماء اعلام کا فتویٰ بھی اسی کے مطابق ہے، یعنی کوئی چیز طے نہ کی جائے، ذکر حسین کے پیسے طے نہ کیے جائیں، بانی بعد میں اپنی مرضی سے آپ کو 10 مرلے کا پلاٹ دے دے، آپ کو کوئی گاڑی دے دے، آپ کو لاکھوں میں ہدیہ دے دے، وہ آپ کے لیے جائز ہے، چونکہ آپ نے نیت یہ نہیں کی، آپ نے یہ پیسے طے کر کے ذکر نہیں کیا یا دین کی نشر و اشاعت نہیں کی جی۔ اچھا جی، اس کے بعد مستحبات پر اجرت لینے کا جواز والے شبہ کا ازالہ۔ بعض نیم ملا خطرہ ایمان قسم کے لوگ اپنے اس مذموم دھندے کا جواز ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ واجبات کی ادائیگی پر اجرت لینا حرام ہے، نہ مستحبات پر، اور چونکہ مجالس اعضاء ایک مستحب امر ہے لہٰذا اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی واجبات کی ادائیگی کے لیے یعنی نماز پڑھوانے کے لیے یا دوسری واجبات کے لیے آپ اجرت طے کریں تو وہ حرام ہے، مستحبات اس سے خالی ہیں۔ تو چونکہ مجلس اعضاء ایک مستحب امر ہے، واجب امر نہیں ہے، لہٰذا اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ ان حضرات کی دینی معلومات میں اضافہ کی خاطر عرض ہے
کہ مذکورہ بالا کلیہ درست نہیں جناب، کیونکہ شریعت مطہرہ میں بعض مستحبات پر اجرت لینا بھی ناجائز ہے، جیسے کہ اذان کہنا مستحب ہے لیکن اس کی اجرت لینا ناجائز ہے یا طے کرنا ناجائز ہے، اور نمازیں باجماعت وغیرہ بھی جو ہیں ان کی اجرت بھی ناجائز ہے طے کرنا۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص اجرت طے کر کے اذان کہتا ہے اور لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، اس کی ابتدا میں نماز نہ پڑھی جائے اور نہ ہی بوجہ سکوت عدالت اس کی شہادت کو قبول کیا جائے۔ یہ بھی قبلہ نے ایک روایت جناب من لا یحذر الفقیہ سے کی جلد نمبر 3 سے پیش کی ہے۔ اس کے بعد دوسرا شاہد یعنی دوسرا ثبوت ان کے عدم اخلاص کا خدا رسول کی رضا پر عوام کی خوشنودی کو مقدم سمجھنا۔ مذکورہ بالا دعویٰ پر دوسرا ثبوت یہ ہے کہ یہ لوگ منشاء ایزدی سمجھنے اور پھر اس سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرنے کی بجائے جہاں جاتے ہیں پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس مقام کی عوام جو ہے کس موضوع اور مضمون کو زیادہ پسند کرتی ہے، یعنی کیا سننا پسند کرتی ہے، کون سا موضوع اور کون سا مضمون جو ہے جس کے اوپر جناب پہلے چھلانگیں لگاتے ہیں اور بعد میں خوب روتے ہیں۔ ان کی بلا جانے کہ ان کا وظیفہ شرعی کیا ہے، اصطلاح حوال کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، معاشرہ کا مرض کیا ہے اور ان مجالس سے حاصل کیا کرنا ہے، قوم کو دینا کیا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ ان کا تو ایک ہی اصل الاصول ہے کہ کسی نہ کسی طرح عوام اور بالخصوص بانیان مجلس راضی ہو جائیں اور عوام سے صدائے واہ 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 بلند ہو جائے، اور وہ اسی امر کو اپنی مجلس کی کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو ہادیان دین نے رہبر کی جگہ راہزن قرار دیا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت کے مطابق خداوند عالم نے جناب داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ داؤد میرے اور اپنے درمیان ایسے اہل علم کو واسطہ قرار نہ دو جو دنیا پر فریقتہ ہے، ورنہ وہ تمہیں میری محبت کے راستے سے روک دیں گے، کیونکہ ایسے لوگ میرے ان بندوں کے لیے رازن ہیں جو میری بارگاہ میں باریابی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں کم تر درجہ کا جو سلوک ان کے ساتھ کرتا ہوں وہ یہ کہ ان کے دلوں سے اپنی مناجات کی لذت کو سلب کر لیتا ہوں اور ان کے لیے پھر وہی کچھ رہ جاتا ہے، یعنی وہی دنیاوی خواہشیں جن کو پورا کرنے کے لیے دین خدا تک کو بیچ دیتے ہیں، ذکر حسین تک کو بیچ دیتے ہیں، مصائب کربلا تک کو بیچ دیتے ہیں۔ جی یہ آگے جو اضافہ بیچنے والا ہے یہ میں نے کیا ہے، روایت وہاں تک کی تھی کہ میں اپنی مناجات کی لذت سلب کر لیتا ہوں۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا دین کا ایک مرض ہے اور عالم اس دین کا طبیب، پس عالم اس دین کا طبیب ہے، پس جب تم دیکھو کہ خود طبیب مرض کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو اسے دین کے معاملے میں محتم سمجھو، یعنی اس پر اعتماد نہ کرو۔ بھلا جو لوگ خود دنیا کی محبت کے مرض میں گرفتار ہوں وہ دوسروں کو کیا پیغام شفا دیں گے۔ قبلہ محترم کی میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں، آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی المروق ڈھکو صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبلہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کی کتابوں کے حوالے سے مجھے ہمیشہ جو ہے نا بڑے تحفظات رہے ہیں، یعنی جلد اچھی لگا دیتے ہیں لیکن پیپر اور پرنٹنگ کا جو معیار ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ کوئی اتنا وہ معیار نہیں ہوتا، معیاری کاغذ یا معیاری اس کی پرنٹنگ اور اس کی روشنائی وغیرہ نہیں ہوتی، اور کہیں لفظ بالکل مٹے ہوئے ہیں، کہیں بیچ میں سے سکپ ہیں، کہیں جناب بالکل لائن جو ہے وہ آدھی لائن سے نیچے کو دوسری لائن اچانک شروع ہو گئی ہے۔ تو جو بھی قبلہ کا یہ میرا خیال ہے مکتبۃ السبتین والے ہیں جناب، اگر ہماری آواز ان تک پہنچے تو آئندہ جب بھی آپ کو ایڈیشن کسی کا ان کی کتاب کا چھاپیں، جیسے ابھی قبلہ کا پتہ چلا قرآن مجید فرقان حمید بڑے اچھی اس میں آیا ہے پرنٹنگ میں، تو قبلہ کی کتابوں کو بھی میرے محترم اچھے کاغذ کے ساتھ اچھی روشنائی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، پڑھنے والا جو ہے ایک عام قاری بھی ہے وہ بھی کنفیوز ہو جائے گا، کوئی لفظ کدھر جا رہا ہے، کوئی بیچ میں لفظ ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا جی، عدم اخلاص کا تیسرا ثبوت اہل علم و ایمان کی توہین اور تذلیل کرنا۔ سابقہ دعویٰ پر تیسرا ثبوت یہ ہے کہ چونکہ اس طبقہ کی اکثریت دولت اور اخلاق سے محروم اور حسد وغیرہ روحانی امراض میں مبتلا ہے، اس لیے وہ دوسرے اہل فضل و کمال کے اثر و رسوخ کو کم کرنے اور اپنی مجالس کو بزعم خواہش کامیاب بنانے کے لیے بلا جھجک برسر منبر ان کی تذلیل اور ان پر طعن و تشنیع اور افتراء پردازی کر کے اپنے ایمان کا بشرطیہ کہ وہ ایمان موجود ہو، یعنی اگر ایمان ہے تو اس کا بھی ستیہ ناز کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں خدائے قہار کا ارشاد ہے سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 19 میں
کہ یقیناً وہ لوگ جو اس بات کو دوست رکھتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی باتیں رائج ہوں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے تو آخرت میں بھی، اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کسی عالم کی بھی توہین کرتا ہے گویا وہ میری توہین کرتا ہے۔ جامعۃ الاخبار میں یہ روایت ہے جی۔ اس کے بعد ارشاد قدرت ہے سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 105 میں کہ افطرا پردازی وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، مگر افسوس کہ یہ گروہ خوف سے آزاد ہو کر اسی منبر پر جو شریعت اسلامیہ کے حقائق و معارف کی نشر و اشاعت کے لیے وقف تھا، اپنے نفس امارہ کی تسکین کے لیے دوسرے اہل ایمان کی برملا توہین کرتے ہیں اور ان سے ذاتی انتقام لینے کے لیے اسی حسینی سٹیج کو منتخب کرتے ہیں، مگر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہے ان کی یہ مجالس خوانی جو ہے خوشنودی خدا اور آئمہ خدا کے لیے نہیں، ورنہ ان کی یہ روش و رفتار اور حالت زار ایسی نہ ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج پچھلے کچھ 10-15 سال کا عرصہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ممبر حسینی علیہ السلام سے جناب اس مکتب کے جو وکلاء ہیں یعنی مجتہدین ہیں، علماء بزرگان ہیں، کون کون سے نام ان کو نہیں دیے گئے۔ یعنی مفتی جعفر حسین قبلہ سے اگر آپ سٹارٹ کریں اور خود قبلہ نجفی یعنی ڈھکو صاحب تک آ جائیں، حافظ ریاض صاحب تک آ جائیں، مطلب علماء حق کو ان لوگوں نے سر عام ممبروں سے کیا کیا بکواسیات ان کے خلاف نہیں کی۔ کسی کو مقصر کہا، کسی کو وہابیہ کا ایجنٹ کہا، کسی کو کچھ کہا، اور یہ تذلیل کرنے کا جو مقصد ہے جیسا کہ قبلہ نے لکھا وہ اس لیے کہ ان علماء حق کی موجودگی میں جو ہمیشہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ان کے لیے خطرہ بنے ہوتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی موجودگی میں ہمارا چورن ہمارا منجن کیسے کھلے عام بکے۔ یعنی یہ تو پکڑ لیں گے، یہ تو بتا دیں گے کہ جی یہ روایت تو ہے ہی نہیں ہے، جیسے کہ کچھ روایات جو ہیں مکتب میں انجیکٹ کر دی گئیں، جیسے کہ وہ راہب والی روایت ہے کہ جناب اللہ سے درگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو انکار ہو گیا، درگاہ مولا کائنات سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، لیکن جناب امام حسین علیہ السلام پکڑ کے اس کو جناب رسول خدا کے سامنے لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہتے ہیں کہ جناب نانا جان یہ آپ کے پاس آیا تھا، یہ خالی جا رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے اس کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی، تو آپ فوراً اپنا رخ جو ہے وہ راہب کی طرف کر کے کہتے ہیں جا راہب میں نے تجھے ایک بیٹا دیا، 2 دیے، 3 دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضیلت حسین بیان کرنے کے چکر میں ہم لوگ دیکھیں کس طرح غیر محسوس طریقے سے جناب امیر کی بھی توہین کر گئے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین کر گئے اور خود ذات باری تعالیٰ کی بھی توہین کے مرتکب ہو گئے۔ تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری اس طرح کی چوریاں ڈنڈیاں پکڑنے والے علماء جو ہیں ان کو پہلے ہی عوام میں اتنا کہ جو ہے نا مشکوک بنا دو، ان پہ اتنے علمی حملے کرو کہ ان کی خود جو شخصیت یا ان کا علم جو ہے مشکوک ہو کر رہ جائے۔ چوتھا ثبوت جھوٹی روایات اور غلط واقعات کا پڑھنا۔ اچھا جی، اس پر چوتھا ثبوت ہمارا یہ ہے کہ مجلس خواں گروہ کی اکثریت اپنی مجالس کی ظاہری اور نمائشی کامیابی کی خاطر بالعموم اور مصائب میں گریہ بکا کے کوہرام برپا کرنے کے لیے بالخصوص بے تحاشا جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں اور کذب بیانی جیسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، غلط واقعات اور بے سر و پا روایات پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ کذب یعنی جھوٹ کی تمام صفات رذیلہ جھوٹ جو ہے وہ تمام صفات رذیلہ کی جڑ ہے، جس طرح کہ صدق یعنی سچ تمام صفات جمیلہ کا اصل و اصول ہے۔ کذب یعنی جھوٹ کی مذمت قرآن کی روشنی میں اس سلسلے میں معتد آیات مبارکہ موجود ہیں، تبرکاً چند آیات درج کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ مومن کی آیت نمبر 28 کہ خداوند عالم اسراف کرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا، سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 105 کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ آیات خداوندی پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ عمدن جھوٹ بولنے والا شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران پر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کہا گیا، سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 60 میں کہا گیا کہ بروز قیامت تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ مذہب کذب احادیث کی روشنی میں۔ اچھا جی، اس سلسلے میں روایتیں متکاثرہ موجود ہیں، بطور تذکر و عبرت چند روایات پیش کی جاتی ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ فرمایا جب کوئی شخص بلا عذر جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں اور اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے جو عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، تب حاملین عرش
اس پر لعنت کرتے ہیں، اور خدائے قہار اس کے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ کے عوض ایسے 70 زنا کا عذاب درج کرتا ہے کہ جو محارم کے ساتھ کیے گئے ہیں، یعنی جو محرم رشتے ہیں۔ جی اچھا جی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی مرقوم ہے کہ خداوند عالم نے برائی کے لیے کچھ تالے بنائے ہیں، اور ان تالوں کی کنجی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر گناہ ہے۔ ثواب الاعمال کی یہ روایت ہے۔ انہی بزرگوار یعنی امام صادق علیہ السلام نے ہی فرمایا اصول کافی میں کہ صاحب لولو مرجان نے قرآن اور حدیث کی روح سے اچھا جی بلا شبہ جھوٹ بولنا باعث خرابی ایمان ہے۔ اصول کافی اور صاحب لولو مرجان یعنی لولو والمرجان جو کتاب ہے، انہوں نے قرآن اور حدیث کی روح سے جھوٹ بولنے کے پورے 40 عدد مفاسد شمار کیے ہیں۔ اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں ان 40 مفاسد کو پڑھنے کے لیے۔ اچھا جی، خدا، رسول اور ائمہ طہار پر جھوٹ بولنا اور بھی گناہ عظیم ہے۔ یعنی یہ جو آیات قرآنی میں کذب بیانی کے اوپر لعنت کی گئی، یا روایات معصومین، یہ تو ایک عام بلا وجہ عام جھوٹ بولنا، یعنی باپ سے اولاد کا جھوٹ بولنا، بہن بھائیوں سے جھوٹ بولنا، مالکان سے جھوٹ بولنا، یا محلے میں جھوٹ، یہ تو عام جھوٹوں کی بات ہے کہ بلا وجہ بات بے بات جھوٹ بول دینا، یا اپنے آپ کو شیخی مارنے کے لیے۔ لیکن خود سوچئے کہ وہ جھوٹ، وہ الزام، وہ بہتان جو خدا، رسول اور ائمہ طہار پر باندھا جائے، پھر اس کے عذاب میں اور اس کی کراہت میں کس قدر اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، سطور بالا میں کذب و افتراء کی مذمت میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ عام کذب کے بارے میں ہے، لیکن اگر یہی کذب و افتراء خدا، رسول یا ائمہ خدا پر کیا جائے تو اس کی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ زمان، مکان اور فاعل وغیرہ کے بدلنے سے گناہ کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے سورہ مبارکہ راف میں کہ اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہے جو خدا پر افطرا پردازی کرتا ہے۔ نیز ارشاد خداوندی ہے سورہ مبارکہ نحل میں کہ جو لوگ خدا پر بہتان لگاتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔ ہاں، اس میں معمولی سا فائدہ ہے دنیا میں، مگر ان کے لیے آخرت میں تکلیف دہ عذاب ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ سمجھے۔ یہ شیعہ سنی دونوں اس حدیث پر متفق ہیں۔ جناب امام باقر علیہ السلام ابو النعمان سے فرماتے ہیں کہ اے ابو النعمان، خبردار ہم پر جھوٹ نہ بولنا ورنہ ملت اسلام تم سے سلب کر لی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا، رسول اور ائمہ خدا پر بہتان بازی کرنے والے، ان کی نسبت، جھوٹ کو ان کی طرف نسبت دینے والے کا روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے، اور بنا بر مشہور بین الفقہاء اس سے قضاء و کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی بنا پر علماء اخلاق نے تمام اقسام کذب سے اس قسم کو بدترین، یعنی اس قسم کو خدا، رسول اور ائمہ پر جھوٹ بولنے کو سب سے بدترین اور سب سے زیادہ سنگین قرار دیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں قبلہ نے ایک عبرت انگیز خواب کے نام سے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کہ بعض رویائے صادقہ یعنی سچے روایت کرنے والوں سے بھی قرآن و حدیث معصومین سے ثابت شدہ مذکورہ بالا حقیقت کی تائید مزید ہوتی ہے۔ یعنی کچھ روایات جو سچی روایات ہیں ان سے قبلہ لکھ رہے ہیں کہ اوپر جو قرآن اور حدیث معصومین سے ہم نے جھوٹ کے اس میں رد میں بتایا ہے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اسی ضمن میں چنانچہ شہر کرمان ایک شخص نے عالم و کامل اور شیخ الجامعہ آقا شیخ محمد علی قد علی مقامہ سے مقام الفضل وغیرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جناب سید الشہداء کے بدن مبارک کا گوشت اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہوں، استغفر اللہ، جس سے آن جناب کے زخم تازہ ہو گئے ہیں۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آقا موصوف نے اس شخص اور اس کے پیشہ سے واقف، آقا موصوف جو اس شخص کے شخصیت سے اور اس کے پیشہ سے واقف نہ تھے، تھوڑی دیر سر جھکا کر فکر کرنے کے بعد فرمایا کہ شاید تم روزہ خوانی یعنی مجلس خوانی کرتے ہو۔ تو اس نے عرض کی کہ جی ہاں آقا، میں مجالس پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا تو تم مجلس پڑھنا چھوڑ دے یا پھر روایات کو کتب معتبرہ سے نقل کیا کر۔ یعنی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ اسی طرح اپنے سامعین کو مطمئن کرنے کے لیے جو جھوٹا مصائب پڑھ دیتا تھا، جو جھوٹا واقعہ جو ہے اس کو کربلا سے منسوب کر کے پڑھ دیتا تھا، تو ایک دن اس کی جب اللہ رب العزت کو اصلاح مطلوب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب کے ذریعے اس خواب غفلت سے اٹھایا، اور وہ خواب دیکھ کے جناب ہل کے رہ گیا، اور پھر شیخ الجامعہ کے پاس جاتا ہے، جناب شیخ محمد علی کے پاس، اور ان سے یہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ تو آپ پھر جناب پوچھتے ہیں کہ کیا تم مجالس پڑھتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی تعبیر یہ ہے کہ یا مجالس پڑھنا چھوڑ دے یا کذب بیانی چھوڑ دے، جھوٹے واقعات پڑھنا چھوڑ دے۔ تو اس خواب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جھوٹے مصائب کو
جو مصائب وہاں پہ ہوئے بھی نہیں، جو واقعات وہاں پہ ہوئے بھی نہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ اس کے اوپر میں خصوصی طور پہ ایک پوری ویڈیو بناؤں گا محرم سے پہلے، کہ سارے جو واقعات ہیں، یہ جو کہانیاں، یہ کس کتاب سے لیے گئے. یہ روضۃ الشہداء کتاب سے لیے گئے ہیں. اس کا مصنف مزے کی بات یہ ہے کہ خود مکتبہ جعفریہ سے اس کا تعلق بھی نہیں تھا. اسی کتاب میں سب سے پہلے یہ ابو الحرث نامی شیر والا واقعہ، جی یہ ظافر جن والا واقعہ، جناب قاسم کی مہندی والا واقعہ، یہ سارے واقعات جو بنیاد ہیں یہ اسی کتاب، اس سے پہلے یہ کسی معتبر ذرائع سے جو ہے مکتب تک نہیں پہنچے. کوئی ان کا سلسلہ اسناد اس بندے نے اس کتاب میں نقل نہیں کیا. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. اس کے بعد قبلہ لکھتے ہیں کہ جناب ایک مفید مشورہ بنا پر کسی قدردان احسن و اولیٰ ہے کہ وہ مجلس خواں حضرات جو کتب علمیہ کا مطالعہ کرنے کی استعداد رکھتے ہیں وہ مقاتل کی کتب معتبرہ سے روایات بیان کریں، اور جو حضرات یہ استعداد نہیں رکھتے وہ پہلے واقعات پڑھنے سے پہلے کسی محقق عالم دین سے تصحیح و تصحیح کرا لیں. اس طرح کر کے وہ اپنی شرعی ذمہ داری سے سبکدوش ہو بھی جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر ان واقعات میں جو کمی بیشی ہوگی یا تو پھر وہ کتاب لکھنے والے کے سر جائے گی یا تصدیق اور توثیق کرنے والے کی سر پہ جائے گی. اس کے بعد ایک عذر لنگ کا ازالہ کے نام سے ہے جی، کہ بعض وہ حضرات جو اس سلسلہ میں ہر قسم کی رتب و یابس روایات بیان کرنے کے عادی ہیں، اپنے اس طرز عمل کے جواز کی سند میں جناب امیر کے ارشاد مبارک کو پیش کرتے ہیں کہ یعنی جب تم کوئی حدیث نقل کرو تو اس کی نسبت اس شخص کی طرف دے دو جس نے تم سے یہ بیان کی ہے. اگر وہ حدیث سچی ہوئی تو اس کا فائدہ تم کو ملے گا، غلط ہوئی تو نقصان اس کو ہوگا. یعنی جو لفظ بولا جاتا ہے دروغ بر گردن راوی، کہ بیان کرنے والے یعنی جھوٹ ہے تو پھر بیان کرنے والے کی گردن پہ. اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث قدر بے مجمل ہے، اس میں ناقل کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ کیسا ہو، سکہ ہو یا غیر سکہ ہو، صادق ہو یا کاذب ہو، صالح ہو یا طالع ہو، وغیرہ وغیرہ. مگر موجب الاحادیث دوسری حدیث شریفہ میں یہ وضاحت موجود ہے کہ ناقل روایات کا سکہ اور صادق ہونا ضروری ہے. چنانچہ جناب امیر ہی سے مروی ہے کہ حارث حمدانی فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم نے لوگوں سے سنا ہے وہ سب کچھ بیان نہ کرو، ورنہ تمہارے جھوٹے ہونے کے لیے فقط یہی ایک بات کافی ہوگی. اس کے بعد جناب پانچواں شاہد یعنی پانچواں ثبوت غنا و سرور کا ارتکاب ہے. ہمارے دعویٰ کی صداقت پر پانچواں ثبوت یہ ہے کہ مجلس خواں طبقہ کے اکثر بلکہ تمام ذاکرین اور بعض مقررین بھی بلا تحاشا گناہ و سرور کا ارتکاب کر کے جہاں مجلس اعضاء کی حقیقی شان خراب کرتے ہیں، وہیں گناہ اور سرود کا ارتکاب کر کے اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لیتے ہیں. چنانچہ گناہ اور سرود کا ارتکاب کرنے کی مذمت میں قرآن اور احادیث معصومین سے کچھ آیات اور روایات پیش کی جاتی ہیں. حرمت گناہ قرآن کی روشنی میں یہاں بنظر اختصار صرف بعض آیات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. سورہ مبارکہ حج کہ تم ناپاک بتوں سے بچے رہو اور لغو باتوں گانے وغیرہ سے بچے رہو. اس آیہ مبارکہ میں وارد شدہ لفظ قول زور کی تفسیر جناب صادق آل محمد نے گناہ اور سرود کے ساتھ کی ہے. ملاحظہ ہو تفسیر مجمع البیان، یہ حوالہ دیا ہے قبلہ نے. اس کے بعد سورہ مبارکہ لقمان، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ علم و معرفت کے بغیر لوگوں کو خدا کے راستے سے گمراہ کریں اور خدا کی آیات سے تمسخر کریں. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. حرمت گناہ حدیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں اس سلسلے میں روایات متواترہ متکاثرہ موجود ہیں. صرف بطور تبرک و تذکر چند روایات پیش کی جاتی ہیں کہ روایت جناب جابر بن عبداللہ انصاری جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے گناہ کا ارتکاب کیا وہ شیطان لعین تھا، کہ جب کہ حضرت آدم نے شجر ممنوع کا پھل کھایا تھا تب اس نے جناب خوشی میں اس کا ارتکاب کیا. اس روایت شریفہ سے ظاہر ہے کہ تمام گناہ کرنے والے خواہ جس رنگ میں بھی ہوں اس کا ارتکاب کریں وہ سب شیطان کی پیروی کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ گناہ اور سرود منافقت کا آشیانہ ہے جہاں وہ پرورش پاتی ہے. انہی جناب سے منقول ہے کہ فرمایا کہ جہاں گناہ ہو خدا وہاں بیٹھنے والوں کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا. اہل انصاف بتائیں کہ جس مجلس کی طرف خدا نظر رحمت ہی نہ فرمائے وہ مجلس شرف قبولیت کیوں کر حاصل کر سکتی ہے. نیز انہی جناب یعنی امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ کان لگا کر توجہ سے
کان لگا کر توجہ سے غنا سننا اس طرح دل میں نفاق کو اگاتا ہے جس طرح پانی انگوری کو اگاتا ہے۔ وسائل الشیعہ کی یہ روایت ہے۔ چنانچہ تمام قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ گناہ اور سرود کی ہر قسم کی محفل جو ہے وہ اس کی شریعت اسلامیہ میں مقدسہ میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ قصائد اور مرثیہ خوانی میں گناہ کا گناہ زیادہ سخت ہے، جیسے کہ پہلے بتایا کہ جھوٹ بولنا اس کے اوپر کتنی عذاب کی وعیدیں ہیں، کتنے عذاب کے اللہ تعالیٰ نے وہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن وہی جھوٹ جب آپ خدا آئمہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھتے ہیں تو اس کا عذاب ڈبل ٹرپل کتنے گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو حرمت گناہ کی روایات اور آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں یہ عام گناہ کے بارے میں ہیں، لیکن اسی کو آپ معصومین علیہ السلام کی شان میں قصائد کے سلسلے میں یا مرثیہ خوانی کے سلسلے میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیے محترم ناظرین و سامعین کہ ان کا گناہ کس حد تک بڑھ جاتا ہے۔ آج کے درس میں جو صفات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ کو تھوڑی سی وضاحت دے دوں کہ ان صفات کی روشنائی یعنی سیاہی جگہ جگہ سے مٹی ہوئی ہے جی، اس وجہ سے تھوڑا سا اگر پڑھنے میں آپ کو وہ محسوس ہوا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے چوتھی جو قسط ہے، چوتھا حصہ ہے، اس میں مزید اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے درخواست یہی ہے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہماری ایک ویڈیو آئے گی جس میں بتایا آپ کو جائے گا کہ کن علماء اور ذاکرین جن میں 5 خصوصیات ہوں، یعنی ان مجالس میں آپ شرکت کریں جہاں سے آپ 5 چیزیں لے کر آئیں، اور وہ کون سی مجالس ہے کہ جہاں اگر ان 5 چیزوں کا ارتکاب ہو تو وہاں آپ نہ جائیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بھی مومنین کرام قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لینا پڑے گا کہ کن مجالس سے آپ خدا کے قریب ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے قریب ہو رہے ہیں، قرآن کے قریب ہو رہے ہیں اور خود مکتب جعفریہ یا مکتب اسلام کے قریب ہو رہے ہیں، اور کن مجالس سے آپ نصیریہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے عقائد غیر محسوس طریقے سے غالیوں کی طرف، شیخیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کا خدا کے واسطے آپ بھی جائزہ لیا کیجئے۔ ایسی کوئی شورٹی ہمیں کسی امام نے نہیں دی کہ بس مجلس کے نام پر تم جا کے آنسو بہا دو، اس سے پہلے یعنی وہ آنسو بھی اگر جھوٹے واقعات پہ پڑے گئے ہیں، اس سے پہلے جو بھی تمہیں بتایا گیا اس کی تم سے باز پرس نہیں ہوگی اور بس ثواب تمہیں حاصل ہوگا۔ ایسی کوئی گارنٹی وارنٹی شورٹی ہمیں کسی امام نے نہیں دی، بلکہ انہوں نے ایک معیار بتایا ہے کہ ان مجالس میں جاؤ جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، ہماری احادیث کو بیان کیا جائے، احکام اسلامی کو بیان کیا جائے اور قرآن کو بیان کیا جائے، ذکر اہل بیت ہو اور مصائب اہل بیت جو ہیں جو مستند ہیں ان کا بیان ہو۔ ایسی مجالس میں جائیں کہ جہاں سے آپ کچھ لے کر آئیں، نہ کہ جہاں جائیں تو اپنا ایمان بھی دے کے واپس آ جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ طیبین الطاہرین۔